احمد نے بتایا یہ بادشاہ سلامت ہیں۔ حامد نے کہا یہ تو رو رہے ہیں اور بالکل مایوس اور نا امید نظر آ رہے ہیں۔ احمد نے کہا کاش میرے لیمو کا عرق اس کی حلق میں ٹپکایا جا سکتا، مگر یہاں سے شاہی محل کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ جب تک میں لیمو لے کر پہنچوں گا شاید شہزادی چل بسے۔ محمود بولا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تم دونوں میرے قالین پر بیٹھو، ہم تینوں پلک جھپکتے میں ان کے کمرے میں موجود ہوں گے۔ وہ قالین پر بیٹھ کر تھوڑی ہی دیر میں محل میں پہنچ گئے۔ اچانک بادشاہ کی نظر تینوں پر پڑی اور بادشاہ نے کہا کون لوگ ہو تم؟ احمد نے کہا بادشاہ سلامت، ہم شہزادی صاحبہ کے لیے دوا لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک لیمو ہے جس کا مزہ نمکین ہے۔ اس لیمو کا عرق جیسے ہی شہزادی صاحبہ کے حلق میں ٹپکایا جائے گا یہ فوراً ٹھیک ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا تو پھر دیر نہ کرو۔ لیمو کا عرق پینے کے تھوڑی دیر بعد ہی بادشاہ نے شہزادی سے پوچھا اب کیسی طبیعت ہے؟ شہزادی نے مسرت بھرپور لہجے میں کہا اب میں بالکل اچھی ہوں۔ بادشاہ تینوں کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا اے نوجوانوں تم کہاں سے آئے ہو؟ حامد نے جواب دیا ہم تینوں بہت دور سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا تمہیں شہزادی کی بیماری کی خبر کہاں سے ملی؟ انہوں نے تمام قصہ بادشاہ کو سنا دیا۔ بادشاہ نے کہا بہت خوب، تم تینوں نے بڑا کام کیا، اس کے بدلے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سب سے پہلے حامد بولا بادشاہ سلامت، میں شہزادی صاحبہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر محمود نے کہا بادشاہ سلامت، میں بھی شہزادی صاحبہ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں۔ بادشاہ نے احمد سے پوچھا اور لیمو والے نوجوان تیری کیا خواہش ہے؟ احمد نے کہا بادشاہ سلامت، خواہش تو میری بھی وہی ہے جو ان دونوں کی ہے، آگے آپ کا اختیار ہے۔ بادشاہ نے تینوں سے پوچھا سب سے زیادہ شہزادی کا حقدار کون ہے؟ حامد نے کہا بادشاہ سلامت، میں زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ اگر میرا آئینہ نہ ہوتا تو شہزادی صاحبہ کی بیماری کا حال ہی معلوم نہ ہوتا۔ محمود بولا بادشاہ سلامت، اگر میرا قالین نہ ہوتا تو آئینے کا ہونا نہ ہونا سب بیکار ہوتا، نہ اتنی جلدی ہم پہنچتے، نہ ہماری سرکار شفا یاب ہوتی۔ بادشاہ نے احمد سے کہا لیمو والے نوجوان تم چپ کیوں ہو؟ بادشاہ سلامت، مجھے کچھ نہیں کہنا، میری خدمت آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ کے لیے انصاف کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ لیمو والے کا حق سب سے زیادہ ہے۔ بادشاہ نے وضاحت پیش کی کہ قالین اور آئینہ اب تک صحیح سلامت ہیں، مگر لیمو کام آ گیا، اب وہ دوبارہ کام نہیں آ سکتا، اس کا عرق واپس نہیں آ سکتا، اس لیے لیمو والے کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اس طرح احمد اور شہزادی کی آپس میں شادی ہو گئی، جس سے وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔